بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ انشاءاللہ ہم لوگ آج سے شرح عقود رسم مفتی جو امام محمد امین بن عابدین شامی علیہ رحمۃ الرضوان کی کتاب ہے اسے پڑھیں گے، مگر اس سے پہلے امام نووی کی جو شرح المہذب ہے اس سے کچھ آداب فتویٰ، احکام مفتی، آداب مستفتی جو شرح عقود رسم المفتی ہے اس کے شروع میں موجود ہے، اور ایک مفتی کے لیے یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے۔ اس لیے شرح عقود رسم المفتی شروع کرنے سے پہلے ایک دو دن میں ہم اس کو خاص باتیں پڑھیں گے اس کی انشاءاللہ، کیونکہ وہ بھی ضروری ہے کہ ایک عالم جو مفتی بن رہا ہے یا فتویٰ دینا چاہ رہا ہے تو وہ فتوے کی اہمیت جانے، آداب فتویٰ کیا ہے، مفتی کے احکام کیا ہے، آداب مستفتی کیا ہے، وہ بھی جاننا ضروری ہے۔ امام نووی علیہ رحمۃ الرضوان شرح المہذب میں فرماتے ہیں کہ 3 کتابیں خاص طور سے ہیں جس کی میں نے تلخیص کر کے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ ایک ابو القاسم سیمری ہیں، اور ایک امام خطیب بغدادی، اور تیسرے امام ابو عمرو ابن صلاح علیہ رحمۃ الرضوان۔ تو ان لوگوں نے جن باتوں کو آداب فتویٰ یا احکام مفتی اور آداب مستفتی وغیرہ کے مباحث ذکر کیے تھے ان کی تلخیص کر کے شرح المہذب میں امام نووی علیہ رحمۃ الرضوان نے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فتویٰ کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کی ذمہ داری کتنی اہم ہے اس کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور فرمایا کہ یہ بہت ہی فضیلت کی بات ہے اور بہت ہی بڑی ذمہ داری کی بات ہے، کیونکہ یہ علماء اور مفتیان کرام یہ وارث انبیاء ہوتے ہیں، اور گویا کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام بیان کرتے ہیں، اور انسان سے خطا بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جہاں یہ بہت فضیلت کی بات ہے وہیں بہت ہی ذمہ داری کی بات ہے کہ آدمی جب فتویٰ دے یا فتویٰ لکھے تو اپنی پوری ذمہ داری اور پوری محنت اور پورے لگن کے ساتھ اپنی ذمہ داری پوری کریں، تاکہ خطا کے امکان زیادہ سے زیادہ کم ہو جائیں، کیونکہ اگر لاپرواہی کی، تساہلی کی تو گنہگار ہوگا ایک طرح سے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بیان کرتا ہے، اس میں تساہلی کیا ہے؟ مسموع نہیں، قابل قبول نہیں۔ اور امام ابن منقدر علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ ایک عالم یا مفتی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے خلق کے درمیان ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ ان کے درمیان کیسے داخل ہوتا ہے، یعنی واسطہ ایک طرح سے علماء آج کل یا جس دور میں بھی رہے ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اور عوام کے درمیان ہوتے ہیں، تو اب ان کے درمیان یہ واسطہ بنتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ واسطہ کس طور پر ہے، صحیح معنوں میں وہ حق ادا کر رہا ہے واسطہ ہونے کا یا نہیں۔ اگر ادا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ادا کر رہا ہے تو یا تو ترک کر دے یا پھر اس معاملے میں بہتری پیدا کرے۔ بہرحال یہ کام بہت ہی ذمہ داری کا کام ہے، اس لیے اس میں کسی طرح کے لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ صحابہ کرام کے دور میں یہ روایت موجود ہے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ میں نے 120 انصاری صحابہ کو پایا، ان میں سے کسی سے بھی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو وہ دوسرے کی طرف واپس کر دیتا تھا، یہاں تک کہ واپس ہوتے ہوتے پہلے کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ آپ ذرا سوچیں، صحابہ کرام وہ بھی 120 انصاری صحابہ، اور سب کے سب عالم جانکار، مسائل کی ساری چیزیں، اس کے باوجود چونکہ مسئلہ بتانا، حکم شریعت بتانا یہ بہت ہی ذمہ داری کا کام تھا، تو لوگ ایک
دوسرے کی طرف کہہ دیتے تھے کہ آپ ان سے پوچھ لیں، آپ ان سے پوچھ لیں، اسی طرح سے پھر واپس پہلے ہی آدمی کے پاس آ جاتا تھا۔ تو آج کل کے دور کے اعتبار سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ فتویٰ دینے میں بہت جلد بازی کرتے ہیں، بہت جسارت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے اس طریقہ کار سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جب تک بالکل اطمینان نہ ہو جائے فتویٰ دینے سے رکنا چاہیے اور فتویٰ دینے سے محفوظ رہنا چاہیے، کیونکہ جلد بازی میں اگر غلطی ہوئی تو آپ ضرور گنہگار ہوں گے۔ یہ تو فضیلت اور عظمت کی بات ہوئی۔ امام ابن مسعود اور امام ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو ہر مسئلے کا جواب دے دے تو وہ مجنون ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ مفتی کے پاس کوئی بھی مسئلہ آئے، کیسا بھی مسئلہ آئے، وہ ہر مسئلے کا جواب دے دے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کو سمجھایا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے، یا کبھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس سے فتنہ فساد بہت زیادہ ہو سکتا ہے، یا اور بھی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے جس میں شریعت اسلامیہ اس بات کی اجازت دے کہ یہ مسئلہ سامنے نہیں آنا چاہیے، تو اس اعتبار سے ایک انسان کو مسئلے کا حکم بہت واضح نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہر مسئلے کا جواب دے دینا، اقدام کرنا، جلد بازی کرنا، یہ بہرحال درست نہیں ہے صحابہ کرام کے نزدیک اور علماء کرام کے نزدیک بھی۔ اور امام شعبی علیہ رحمت و رضوان سے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو کسی مسئلے کے بارے میں فتویٰ دے دیتا ہے، حالانکہ وہ مسئلہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ اگر یہ ہوتے تو پورے اہل بدر کو جمع کر لیتے، پھر اس کے بعد مسئلہ حل کرتے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں آپ کو تنہا اطمینان نہیں ہوتا ہے تو آپ علماء سے مشورہ کریں، ان سے رائے لیں۔ اس کے آج کل کے دور میں ایک سیمینار کی شکل ہے کہ سیمینار لوگ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو جو ایک تنہائی میں جو اطمینان پورے طور سے نہیں ہو پاتا، ان لوگوں کے ساتھ پورے طور سے تقریباً اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسے مسائل ہیں تو بہتر یہی ہے کہ علماء کو جمع کر کے یا ان سے مشورہ کر کے پھر ہی اقدام کرنا چاہیے اور فتویٰ دینا چاہیے، تاکہ جو فتویٰ سامنے آئے وہ بالکل صحیح اور درست ہو اور اس میں کوئی کمی اور نقص نہ رہ جائے۔ اور ایک خاص بات، آج کل بہت سارے علماء اور جو ان سے لڑکے پڑھتے ہیں، دونوں میں تقریباً یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر عالم نے لا ادری کہہ دیا یا وہ کہہ دیا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، تو کہنے والا عالم بھی اپنی سبکی محسوس کرتا ہے اور طلبہ بھی غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ارے ان کو تو مسئلہ آتا ہی نہیں ہے۔ یہ نظریہ غلط ہے۔ نہ تو عالم کو سوچنا چاہیے کہ لا ادری کہنے میں مجھے سبکی محسوس ہو، سوچنا چاہیے، اور نہ ہی پڑھنے والوں کو کبھی اس طرح کا نظریہ رکھنا چاہیے، کیونکہ علم ایک سمندر سے بڑا اس سمندر سے بھی بڑھ کر یہ چیز ہے، اس کو کوئی آدمی اپنے دماغ میں سمیٹ نہیں سکتا، بلکہ سارے فنون کو تو چھوڑ دیجئے، کسی ایک فن میں فقہ لے لیجئے، حدیث لے لیجئے، تفسیر لے لیجئے، اگر پوری زندگی کوئی پڑھتا رہے ہمیشہ اور یہ کہہ دے کہ میں نے ہر چیز کا استیعاب کر لیا ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے۔ تو جب استیعاب ممکن نہیں ہے تو کسی عالم کو لا ادری کہنے میں سبکی محسوس نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح ہمارے طلباء کو، علماء کو جو ہیں، ان لوگوں کو بھی کبھی کسی عالم کے تعلق سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر اس نے لا ادری کہہ دیا تو ان کو معلوم نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا زیادہ ان کا مطالعہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے سلف جو علماء کرام رہے ہیں، فقہاء اعظام جن کی ہم اقتدا کرتے ہیں، انہوں نے کتنے مسئلوں میں کہا ہے کہ لا ادری ہمیں نہیں معلوم ہے۔ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کو لے لیجئے، ان سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب نہیں دیا، تو لوگوں نے پوچھا آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ مجھے علم ہو جائے کہ سکوت میں سکون ہے یا زیادہ جواب دینے میں سکون ہے۔ تو اس طرح سے امام
شافعی علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنے اس طریقہ کار سے مطلب بتا دیا کہ کبھی انسان یا فقیہ یا عالم سکوت بھی اختیار کر سکتا ہے اور فتوے کا جواب نہیں دے سکتا ہے۔ اور امام مالک علیہ رحمۃ و رضوان سے مروی ہے کہ 48 مسائل آپ سے پوچھے گئے اور آپ نے 32 مسائل میں یہ کہا لا ادری۔ آپ ذرا سوچیں کہ امام مالک جیسے جو بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، امام دار الہجرہ جنہیں کہا جاتا ہے، آپ 32 مسائل میں لا ادری کہتے ہیں، تو کیا ہم یہ جسارت کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ ان کو مسئلے کا علم نہیں ہے یا ان کا علم کم ہے؟ نہیں، کیونکہ ایک انسان کبھی استیعاب کا دعویٰ نہیں کر سکتا، تو بحیثیت انسان اسے لا ادری کہنا ہے۔ بلکہ بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں اگر وہ لا ادری نہ کہے تو وہ حقیقت میں عالم ہے ہی نہیں، کیونکہ بہت سارے مواقع ایسے آئیں گے کہ ایک عالم اور ایک مفتی کو لا ادری کہنا پڑے گا۔ اسی طرح امام مالک علیہ رحمۃ و رضوان سے مروی ہے کہ 50 مسئلے کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، آپ نے 50 مسئلوں میں سے کسی مسئلے کا جواب نہیں دیا۔ اب جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو علم نہیں تھا یا آپ کو جانکاری نہیں ہے یا آپ کا علم کم ہو گیا یا لوگوں کی نظر میں ان کی عزت کم ہو جائے، بلکہ لا ادری کہنے سے عزت بڑھنی چاہیے کہ ایک انسان نہیں جانتا ہے تو اس نے اپنا حق ادا کیا اور اس نے کہا لا ادری۔ بھائی اگر نہیں جانتا ہے اور اٹکل پچھو سے اس نے جواب بھی دے دیا اور جواب صحیح بھی ہو گیا، تب بھی آدمی گنہگار ہوگا۔ یعنی ایک مفتی، ایک عالم اگر اندازے سے جواب دے، کسی اصول اور ضابطے کے تحت نہ ہو، بس ایسے ہی بتا دے، تو اگر اس کا جواب صحیح بھی ہوا تب بھی وہ گنہگار ہوگا۔ لہذا اٹکل پچھو سے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ لا ادری کہنے میں یا میں نہیں جانتا ہوں اس میں کوئی جھجک محسوس نہ کریں، کیونکہ یہ ائمہ کرام جن کے لوگ اقتدا کرتے ہیں ان کا طریقہ کار رہا، طر امتیاز رہا۔ اور مسئلے کے بارے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ فون کرتے ہیں، کہتے ہیں ارے چھوٹا سا مسئلہ ہے، آپ جلدی سے بتا دیجئے۔ امام مالک ہی سے مروی ہے کہ آپ سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا اور یہ آپ نے کہا لا ادری، یعنی میں نہیں جانتا ہوں، تو سامنے والے نے کہا کہ یہ مسئلہ تو بہت چھوٹا ہے، خفیف ہے، تو آپ بہت ناراض ہو گئے اور آپ نے کہا کہ مسئلہ شریعہ کوئی بھی ہو وہ خفیف اور چھوٹا نہیں ہوتا، مسئلہ تو مسئلہ ہوتا ہے۔ کبھی انسان کے ذہن میں، انسانی فطرت ہے، کبھی بہت کچھ پڑھا ہوتا ہے اور اس کے نظر سے گزری ہوتی ہے لیکن بر وقت ذہن میں نہیں ہے، تو آدمی لا ادری کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے یا کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مسئلہ شرعی یہ بہت چھوٹا ہے یا خفیف ہے، بلکہ ہر مسئلہ اپنے شرعی اعتبار سے وہ بڑا ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے باتیں کہنے سے بھی ہم کو پرہیز کرنی چاہیے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے خوف نہیں ہوتا کہ یہ علم ضائع ہو جائے گا تو میں فتویٰ ہرگز نہیں دیتا کہ لوگوں کے لیے خوشی اور سرور کا باعث ہے اور ہمارے لوگوں کے سرور اور خوشی کا باعث ہے اور ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس اعتبار سے کہ مجھے علم ہے تو مجھے بتانا چاہیے، مجھے لوگوں کو پہنچانا چاہیے، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ اگر لوگوں کو بتایا جائے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی غلطی ہو جائے یا کبھی تساہلی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوگی۔ تو وہی امام اعظم ابو حنیفہ فتوے کی اہمیت اور علم شریعت کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے کہ میرے پاس علم ہے تو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ لوگوں کی خوشی کا باعث ہے، لیکن ہمارے لیے تکلیف ہو سکتی ہے اگر ہم نے کہیں تساہلی کی اور ہم نے کوئی کمی رکھی تو اس طرح سے ان اقوال سے فتوے کی اہمیت، شریعت اسلامیہ میں جو احکام بتائے جاتے ہیں اس کی فضیلت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں تمام وہ لوگ جو فتوے کی ذمہ داری نبھاتے ہیں
انہیں چاہیے کہ بالکل چاقو چوبند رہیں، محنت کریں، کوشش کریں، کہیں تساہلی نہ کریں، اور یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ہم بیان کر رہے ہیں، اور ایک طرح سے ہم اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہیں، تو ہمیں صحیح واسطہ اور بہتر واسطہ ہونا چاہیے، اس طور سے کہ ہم اپنے حق کو پورے طور سے ادا کریں اور کہیں لاپرواہی نہ ہو۔ اور علماء کرام سے اگر مشورہ لینے کی ضرورت ہو تو اس میں انا کا مسئلہ بھی نہ آئے، پورے طور سے مشورہ لینا چاہیے تاکہ حکم شرعی بالکل واضح ہو جائے۔ اسی طرح لا ادری یا میں نہیں جانتا ہوں، اس طرح اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو اس طرح کے جملے کہنے میں نہ تو آپ کو سبکی محسوس ہونی چاہیے، اور نہ ہی جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اس قول کی بنیاد پر اپنے استاد یا اپنے عالم کو کم علم یا ان کے اندر نقص اور عیب سمجھیں۔ آج کل مدرسے میں پڑھا دیا جاتا ہے، جہاں تک کوشش ہو سکتی ہے ان کی تربیت تدریب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن پہلے یہ تھا کہ علماء کرام خود محنت کرتے، اساتذہ کے پاس پڑھتے، پھر جب وہ لوگ اجازت دیتے کہ ہاں یہ فتویٰ دینے کے قابل ہو گئے ہیں تو فتویٰ دیا جاتا تھا، لوگ فتویٰ دیتے تھے اور اسی اعتبار سے عمل کرتے تھے۔ یا سلطان ہوتا تھا، پوری تفتیش کرتا تھا کہ یہ فتویٰ دینے کے لائق ہے کہ نہیں، اس کی صلاحیت ہے اس کے اندر کی نہیں، اور علماء کرام مفتیان کرام اس کا اقرار کرتے، تب جا کے فتویٰ جاری ہوتا۔ اور یہی طریقہ بہتر ہے۔ پڑھنے کے باوجود بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی فتویٰ دینے کے لائق ہو گیا ہو، اس کی صلاحیت اتنی بہتر ہو گئی ہو کہ وہ اب بلا جھجک فتویٰ دے سکے۔ اس لیے آج بھی ایسا ہونا چاہیے اپنے بھارت میں کہ ہر آدمی قلم اٹھائے فتویٰ دیے پھرتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بڑے بڑے علماء جس کو بتائیں کہ یہ فتویٰ دینے کے لائق ہے اسی کو فتویٰ دینا چاہیے۔ اگر یہ سسٹم بن جائے جو ایک اختلاف اور انتشار کا سبب ہے ہمارے بھارت میں، وہ چیز بہت ہی کم ہو سکتی ہے۔ ارے عالم کو تو چھوڑیے، جو جاہل ہیں وہ لوگ بھی فتویٰ دینے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور سے میڈیا کے دور میں یہ بالکل غلط ہے۔ عام علماء کو فتویٰ بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اور عوام کو تو قطعاً اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو علماء باصلاحیت ہیں، قابل فتویٰ دینے کے قابل ہیں، ان کی یہ صلاحیت وہی فتویٰ دیں، اور سب سے بہتر یہی ہے کہ جو علماء کرام بڑے بڑے ہیں، مفتیان کرام ہیں، وہ اس کی طرف پیش قدمی کریں اور وہ خود متعین کریں یہ کہ فلاں آدمی فتویٰ دینے کے قابل ہے تو وہی فتویٰ دے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا فتویٰ نہ دے۔ چنانچہ امام خطیب بغدادی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ امام کے لیے یا سلطان کے لیے چاہیے کہ مفتیوں کے احوال کے بارے میں تفتیش کریں کہ وہ کیسے ہیں، فتویٰ دینے کے لائق ہیں کہ نہیں، اور ان کے اندر صلاحیت ہے کہ نہیں، تقوی اور پرہیزگاری ہے کہ نہیں، تو اس کے اعتبار سے ان کو متعین کرے اور وہی فتویٰ دیں، اور جو صلاحیت نہیں رکھتا ہے اس کو روک دیں، منع کر دیں، اور اگر نہیں مانتا ہے تو اس کو سزا دیں۔ آپ یہاں پر دیکھیں امام بغدادی علیہ رحمۃ اللہ، یعنی جو فتویٰ دینے کے لائق نہیں ہے اس کو سزا دینی چاہیے۔ تو اس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو لوگ فتویٰ پر جسارت کرتے ہیں اور وہ اہل فتویٰ نہیں ہیں یا مسائل بتانے کے لائق نہیں ہیں، انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ بھارت میں تو سزا نہیں ہو سکتی، تقوی اور پرہیزگاری ہی انسان کو غلط کام سے روک سکتا ہے۔ اور اس کا طریقہ بتایا گیا ہے اس دور کے اعتبار سے کہ اس مفتی کے بارے میں علماء کرام سے پوچھیں کہ وہ اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ نہیں، اور ایسے علماء کرام ہوں جو وہ خود قابل اعتماد ہوں اور صحیح طریقے سے وہ خود جانتے ہوں اور وہ بتائیں جن کے بارے میں، اور اطمینان قلبی ہو جائے سلطان یا امام کو، تو پھر وہ فتویٰ دے۔ امام مالک علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں 70 لوگوں نے جب تک میرے حق میں شہادت نہیں دی۔ امام مالک کے دور میں فقہاء کرام اور علماء کرام نے اس وقت تک میں نے فتویٰ دینے کی کوشش نہیں کی۔ آپ ذرا سوچیں کہ امام مالک رحمۃ و رضوان نے کتنا احتیاط برتا۔ جب 70 علماء نے آپ کے بارے میں بتا دیا کہ آپ فتویٰ دینے کے قابل ہیں، آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، تب جا کے فتویٰ آپ نے دینا شروع کیا۔ آج کل یہ قول اگر ہمارے ذہن میں رہے تو یقیناً ہم بہت جلدی فتویٰ دینے کی جسارت نہیں کریں گے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں وہ قطعاً اقدام نہیں کریں گے۔
اور امام مالک علیہ رحمۃ و رضوان یہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے آپ کو کسی چیز کا اہل نہ سمجھے یہاں تک کہ اپنے سے زیادہ جانکار لوگوں سے پوچھ لے، یعنی جو آپ سے زیادہ یا ہم سے زیادہ جانکار ہیں ان سے پوچھ لے کہ کیا وہ اس شخص اس چیز کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے اندر وہ کوالٹی ہے۔ اگر وہ استاد، وہ عالم، وہ فقیہ یا وہ ذمہ دار جو صالح ذمہ دار ہے وہ بتائے کہ ہاں اس کے لائق ہیں، تو اس وقت وہ فتویٰ دے، ورنہ فتویٰ دینے سے پرہیز کرے، یا کوئی بھی فن ہو اس میں پڑھانے سے پرہیز کرے۔ اگر یہ سسٹم ہو جائے تو یقیناً ہمارے بھارت میں جو بہت زیادہ انتشار ہے بلا وجہ لوگوں کے کلام کرنے کی وجہ سے، وہ بہت حد تک کم ہو سکتا ہے۔ اور ایک مفتی کو، ایک عالم کو پرہیزگار ہونا چاہیے، اور ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے بھی متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اور امام مالک کے قول سے واضح ہوتا ہے کہ خلاف اولا اور مکروہ تنزیہ وغیرہ کا کہ عام طور سے ارتکاب کرنے سے بچے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک عالم کو اس چیز پر بھی عمل کرنا چاہیے جو لوگوں کو لازم نہ ہو، اور آپ فرماتے ہیں کہ عالم نہیں ہوگا یہاں تک کہ اپنے حق میں ایسی باتوں پر عمل کرے جو لوگوں کو لازم نہیں ہے، اگر وہ چھوڑ دیں تو وہ گنہگار نہ ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک عالم اور ایک مفتی کو فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ، یہ تو لازم اور ضروری ہے کہ فرائض و واجبات کا اہتمام کرے، اور ساتھ ہی میں وہ مسائل جو خلاف اولا ہیں یا مکروہ تنزیہ ہیں ان کے ارتکاب سے بھی بچے، کیونکہ حقیقت میں تقوی اور پرہیزگاری ہی ایک عالم کی شان کو بڑھاتا ہے۔ علم تو کسی کے پاس ہو سکتا ہے، لیکن چار چاند جو علم میں لگتا ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہی سے لگتا ہے۔ اگر کوئی ایسا عالم ہے کہ وہ مفتی کہلاتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو کوئی مطلب نہیں ہے، واجبات کی لاپرواہی کرتا ہے تو کوئی مطلب نہیں ہے، اور خلاف اولا مکروہ تنزیہ اگر چھوڑتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس کا بھی التزام کرنا چاہیے، کیونکہ ایک انسان کے اندر جتنا ہی تقوی اور پرہیزگاری ہوگی اتنے ہی زیادہ اس کے علم میں اور زیادہ برکت ہوگی، اور اس کا علم اور زیادہ پختہ ہوگا۔ تو اس اعتبار سے ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور مفتی کے شرط میں سے ہے کہ مفتی مسلم ثقہ ہو، اور گناہوں سے محفوظ ہو، اسباب فسق سے محفوظ ہو، خوارم مروت سے محفوظ ہو، یعنی جو عادتاً لوگ برا سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر ایک دانہ کہیں سے چرا کے کھا لینا، یا کھڑے ہو کے چلتے پھرتے کھانا، یہ ساری چیزیں اخلاقیات سے گری ہوئی ہیں۔ تو جہاں ضروری چیزوں سے بھی ایک انسان کو بچنا ہے، وہیں پر جو عادت کے اعتبار سے لوگوں کے درمیان غلط سمجھی جاتی ہے اس سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ایک عالم، کیونکہ ایک عالم ایک مفتی کی بہت ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کو باوقار ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں، اس پر لوگوں کا اطمینان ہو، اور کسی طرح سے کوئی شک اور شبہ کی بات نہ ہو۔ تو جب ایک عالم اور مفتی متقی اور پرہیزگار ہوگا، اعلیٰ درجے کا عالم ہوگا، فقیہ ہوگا، اور پرہیزگاری اس کے اندر بالکل پختہ ہوگی، تو لوگوں کا اطمینان بہرحال اور زیادہ ہی بحال ہوگا۔ اور ایک اہم بات مفتی کے لیے کہ مفتی کو کیسا ہونا چاہیے۔ کیا مفتی کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو عداوت کے طور پر اس کو نقصان پہنچا دے اپنے فتوے کے ذریعے، یا کسی سے بنتی ہے تو اس کے دوستی کی بنیاد پر اس کو اپنے فتوے کے ذریعے فائدہ پہنچا دے؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو لوگ ایسے جمع ہو جائیں، جو ایک آپ کا دشمن ہے کسی بھی وجہ سے اور ایک آپ کا دوست ہے، تو اگر دوست کے خلاف گیا، مطلب آپ نے تحقیق کی لیکن فتویٰ آپ نے جو آپ کا دشمن تھا اس کے خلاف دے دیا، یا آپ نے دوست کے موافق دے دیا حالانکہ اس کے خلاف فتویٰ تھا، تو ایک مفتی کے لیے یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اگر کوئی مفتی ایسا کرتا ہے تو اسے مفتی کے عہدے سے دستبردار ہو جانا چاہیے، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عالم اور ایک مفتی کو کبھی کسی دوستی اور عداوت کی بنیاد پر مسئلہ
نہیں بتانا چاہیے، کسی کی فیور میں آ کر یا کسی کے خلاف فتویٰ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اپنی تحقیق کر کے اور علماء کرام کے اقوال اور افعال اور حدیث کی طرف رجوع کر کے، قرآن کی طرف رجوع کر کے، اصول و ضوابط کی طرف رجوع کر کے جو مسئلہ صحیح ہے وہ بتائے، خواہ اپنے دوست کے خلاف جائے یا اپنے دشمن کے موافق ہو، کیونکہ یہ انسان جو مفتی ہے وہ فتویٰ بتا رہا ہے اور وہ حکم شریعت بتا رہا ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں بتا رہا ہے، اس لیے اس معاملے میں اس کو بالکل لحاظ کرنا ضروری ہے اور اس طرح کی کوئی بات نہیں آنی چاہیے۔ اگر ایسی بات آئی تو علماء کرام کے مطابق اسے معزول کر دینا چاہیے، اور اگر معزول کرنے کی صورت نہیں ہے تو اسے خود ہی دستبردار ہو جانا چاہیے۔ اور اگر مفتی فاسق ہے، مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھتا ہے، کبھی بھی چھوڑ دیتا ہے، یا جماعت کا اہتمام نہیں کرتا ہے، برابر چھوڑتا رہتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص فاسق ہے، اور فاسق کو علماء کرام کے نزدیک فتویٰ دینے کی اجازت نہیں، کیونکہ جب وہ فسق و فجور میں مبتلا ہے تو وہ مسئلہ غلط بھی بتا سکتا ہے، لاپرواہی بھی کر سکتا ہے، اور بہت ساری صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں، دوستی کے اعتبار سے فتویٰ دے سکتا ہے، دشمنی کے اعتبار سے فتویٰ دے سکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اور فرائض و واجبات کا بھی اہتمام نہیں کرتا ہے، اس سے کچھ بھی ممکن ہے۔ ویسے تو انسانی حیثیت سے دیکھا جائے تو کسی سے بھی ممکن ہے، لیکن جو فاسق و فاجر ہوگا اس سے زیادہ امکان ہے، تو اس اعتبار سے ایک فاسق کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب جو مفتی ہے، جو عالم ہے، اسے، یا جو مفتی بننا چاہتا ہے، اسے یہ تہیہ کر لینا چاہیے کہ میں تقوی اور پرہیزگاری کا التزام کروں گا اور فسق و فجور میں نہیں پڑھوں گا، تاکہ فتویٰ دینے کے قابل میں ہو جاؤں، اور جو فتویٰ دوں اس میں کہیں غلطی یا کمی نہ رہ جائے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ مفتی کہلاتے ہیں، عالم کہلاتے ہیں، لیکن گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھنے جاتے، یا بہت زیادہ لاپرواہی جماعت میں حاضری کی کرتے ہیں۔ تو پھر اگر عالم ہی یا مفتی ہی فسق و فجور میں مبتلا ہے تو پھر معاملہ بہت سخت ہے، اور اس کے فتوے کی اجازت نہیں ہے، اور جانکار ہونے کے باوجود اتنی لاپرواہی، تو اس کے لیے حکم بھی بہت سخت ہے۔ احادیث وغیرہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے اور جانتے بھی ہوں گے۔ اب رہی یہ بات کہ اگر آدمی فاسق نہ ہو، مستور ہو، یعنی ظاہری اعتبار سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن اندرونی طور پر کچھ معاملہ نہیں پتہ چل رہا ہے، تو کیا اس کو فتویٰ دینے کی اجازت ہے؟ تو اس میں بھی علماء کرام مختلف ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ اگر ایسا شخص ہے تو اسے فتویٰ دینے کی اجازت ہے اور اس کے فتویٰ پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسا شخص ہے جو بدعتی ہے، جس کی بدعت حد کفر کو پہنچ گئی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے فتویٰ پر قطعاً عمل نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ رافضی وغیرہ ہیں یا دیوبندی وغیرہ ہیں، تو ان کے فتوے پر قطعاً عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے ایک مفتی کو متصف ہونا چاہیے، اور ان ساری چیزوں کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ضروری ہیں جو بالکل کبھی بھی کسی وقت ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ترک کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی ترک نہ کرے اور کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ اس کا التزام کرے اپنی زندگی میں۔ اس کے بعد امام نووی علیہ رحمت و رضوان نے مفتی کی دو قسم کی ہیں، ایک مفتی مستقل، ایک مفتی غیر مستقل۔ تو ان کے نزدیک، یعنی شوافع کے نزدیک، مستقل اور غیر مستقل کے اعتبار سے تقسیم ہوئی ہے۔ مفتی مستقل کا مطلب احناف کے نزدیک مجتہد مطلق، اور مفتی غیر مستقل کا مطلب یہ ہے کہ مجتہد فی المذہب، پھر اس کے بعد جو مجتہد بالمسائل وغیرہ ہیں، تو انشاءاللہ شرح العقود میں اس کی تفصیل آئے گی۔ تو ہم یہاں پر صرف اشارہ کر دیتے ہیں امام نووی علیہ رحمہ یا شوافی کے نزدیک کیا ہے۔ ایک ہے کہ یہ مفتی مستقل جو مجتہد ہوتا ہے، اور ایک ہے مفتی غیر مستقل، اس کی 4 قسمیں کی ہیں، اور یہ چاروں کیا ہے؟ مجتہد نہیں ہوتے، یعنی مطلقاً مجتہد نہیں ہوتے۔ اس کے بعد آپ نے آگے چل کے یہ بحث کی ہے کہ اگر یہ 5 اصناف، یعنی 5 قسمیں جو ذکر کی گئیں، ایک مجتہد مستقل، اور 4 غیر مجتہد غیر مستقل، اگر ان 5 کی میں سے کوئی شخص ایسا ایریا ہے جہاں موجود نہیں ہے، لیکن ایسا شخص ہے جو کتابیں یاد کیے ہوئے ہے اور جانکار ہے، تو کیا اس سے فتویٰ
پوچھنے کی اجازت ہے۔ تو امام نووی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اپنے ایریے میں کہیں جہاں عالم اس لائق ہو، یعنی ان 5 قسموں میں سے کوئی موجود ہو، اس کی طرف رجوع کرے۔ اگر وہ نہ ملے تو پھر اس صورت میں ایسے شخص سے رجوع کر لے جو کتابیں وغیرہ پڑھتا ہے اور مسئلہ حفظ کیے ہوئے ہیں۔ اور ایک مقلد کو کیا فتویٰ دینے کی اجازت ہے اور کیا اس کے فتوے پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ تو بہت سارے علماء نے منع کیا کہ ایک مقلد کو، یعنی جو ان 5 قسموں میں نہیں آتا ہے، یا مجتہد فی المذہب یا مجتہد فی المسائل وغیرہ جو اقسام ہیں، ان میں سے کوئی موجود نہیں ہے اور وہ مقلد محض ہے، کتابیں پڑھتا ہے، فتاوی وغیرہ کی یہ ساری چیزیں، تو بہت سارے علماء نے منع کیا ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ مقلد جو مفتی ہوتا ہے یا جو ناقل ہوتا ہے اسے فتویٰ دینے کی اجازت ہے، لیکن اس صورت میں اسے اجازت ہے کہ وہ جو بھی مسئلہ بتائے وہ بتا دے کہ یہ فلاں امام نے فرمایا۔ مثال کے طور پہ امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کا مذہب ہے، اور اگر کہیں ایسا مشہور ہو گیا ہے کہ لوگ فتویٰ امام ہی کے مطابق دیتے ہیں تو وہاں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے کہ بھارت میں ہے کہ عام طور سے لوگ یہی جانتے ہیں کہ امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کے مذہب کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے، تو اب ہمیں امام اعظم کی طرف منسوب کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم جہاں بھی فتویٰ لکھیں کہ امام اعظم کی یہی رائے ہے، بلکہ جزیات ہم نے نقل کر دیے کوشش کر کے، محنت کر کے۔ اب یہی عرف جو ہے رائج ہے بھارت میں، اس سے ہی لوگ سمجھ لیں گے کہ فقہ حنفی کے مطابق یا امام کا یہی مذہب ہے، اسی کے مطابق عمل کیا جا رہا ہے۔ اور جن علماء کرام نے منع کیا ہے وہ اس صورت میں ہے کہ وہ امام کی طرف اضافت نہ کرے یا وہاں کا عرف نہ ہو، اس کے باوجود وہ وضاحت نہ کرے کہ یہ فلاں امام کا مذہب ہے اور اسی کے مطابق ہم یہ نقل کر رہے ہیں۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آج کے دور کے لوگ جتنے علماء ہیں عام طور سے ناقل ہیں اور وہ نقل کر کے ہی بتاتے ہیں۔ تو اگر یہ نقل کرنے کا ہی دروازہ بند کر دیا جائے تو لوگوں کو مسئلہ بتانا مشکل ہو جائے گا اور بہت تکلیف ہو جائے گی۔ اس لیے صحیح اور درستی یہی ہے کہ جو ناقل محض ہیں اس کے فتوے پر بھی عمل کیا جائے گا، کیونکہ وہ حقیقت میں اپنی رائے نہیں پیش کرتا ہے، بلکہ جو اصول ضوابط ہیں، جو مسائل ہیں، جو موجود ہیں فقہ حنفی کی کتابوں میں یا شوافی کی کتب میں، وہاں سے وہ نقل کر کے پیش کرتا ہے، تو گویا کہ وہ امام کی طرف ہی منسوب کرتا ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عامی آدمی جو کسی حادثے کا حکم جانتا ہو، اس کو کیا حکم شریعت بیان کرنے کی اجازت ہے؟ تو صحیح یہی ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے اجازت دی ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ عام آدمی کو حکم شریعت بتانے کی اجازت نہیں، یعنی جو جاہل ہے، جو علم نہیں ہے، کہیں سے سن لیا یا کسی مفتی نے بتا دیا، تو ایسی صورت میں اسے فتویٰ یا حکم شریعت بتانا نہیں چاہیے، کیونکہ خود علماء کرام نے بتایا کہ وہ غلطی کر سکتا ہے، اور خود میرا بھی تجربہ ہے کہ وہ کہیں سے کہیں قیاس کر لیں گے یا کوئی بات بھول جائیں گے یا کسی طرح کا اور مسئلہ ہو جائے گا جس کی بنیاد پر وہ فتویٰ غلط بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی ہمارے یہاں ایک معاملہ پیش آیا، ایک عورت کی لڑکی کی شادی تھی، لوگوں نے زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ کا پیسہ دیا۔ اب گاؤں میں دو چند لوگ جو عوام میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ اسی زکوٰۃ کے پیسے سے باراتیوں کو یا گاؤں والوں کو کھلائے گی، وہ کھانا جائز نہیں۔ تو اب یہی ہے، لوگوں نے یہ سوچا کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے اور جو امیر ہیں وہ کیسے زکوٰۃ کا پیسہ کھائیں گے، لیکن ان کے اب یہ قیاسی تو کیا کہ زکوٰۃ کا پیسہ لوگوں کو اجازت نہیں ہے تو اس سے کیسے کھائیں گے۔ تو اس طرح سے عوام غلطی کرتی ہے۔ میں نے مسجد میں اس کی پھر وضاحت کر دی کہ جب غریب کو دے دیا گیا تو اس کا معلوم ہو، اس کو مالک ہو گیا، اور سامنے حدیث بھی پیش کر دی، لکا صدقہ و لنا ہدیہ، تو لوگ مطمئن ہو گئے۔ تو اس طرح سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عام آدمی ہے تو اس سے بہرحال غلطی ہونے کا بہت امکان ہے، اس لیے عام آدمی کو کسی مفتی سے اگرچہ اس کو حکم شریعت معلوم ہو جائے، اسے حکم شریعت بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے،
اور بہتر ہے کہ عالم سے رابطہ کر کے اس کی وضاحت کر لیں، پھر اس کے اعتبار سے ہی وہ عمل کریں۔ اور ایسا بہت سارے عوام میں کہ وہ مسئلہ جانتے ہیں پھر بھی بتاتے نہیں ہیں، اور مفتیان کرام کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا ایسا ہے، آپ بتا دیجیے۔ تو بتانے کے بعد پھر وہ مطمئن ہوتے ہیں، پھر وہ اس کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں، یا لوگوں تک پھر پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے بہرحال ہمیں اور آپ سبھی حضرات کو، جو مفتیان کرام ہیں یا جو مفتی بن رہے ہیں، جو علماء سلف کا طریقہ رہا ہے، اس کے اعتبار سے ہمیں چلنا چاہیے، اس کے اعتبار سے ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اسی کے اعتبار سے ہمیں مزین بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہم کم سے کم اگرچہ مجتہد نہیں بن سکتے تو کم سے کم صحیح طریقے سے ناقل ہوں، اور صحیح طریقے سے لوگوں کو مسئلہ بتائیں، صحیح طریقے سے ان تک مسئلہ پہنچائیں، تاکہ ایک مفتی، ایک عالم کی حیثیت بھی برقرار رہے لوگوں کے درمیان، اور بلا وجہ بات کا بتنگڑ نہ بنے، اپنی عزت کا فالودہ نہ ہو۔ فتوے کی وجہ سے آج کے دور میں جو فتویٰ دینے کا لوگوں کا طریقہ ہے، بہت سارے لوگ بہت احتیاط کرتے ہیں، بہت ذمہ داری کے ساتھ فتویٰ دیتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، جیسے بریلی شریف میں سیمینار ہوتا ہے، اشرفیہ میں سیمینار ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت جلد بازی کرتے ہیں۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں کسی کو بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پورے اطمینان کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ جب معاملہ حل ہو جائے تبھی فتویٰ دینا چاہیے، اور جو ضروری چیزیں ہیں ایک مفتی کے اندر ہونا، وہ لازمی طور پر ہونا چاہیے، فسق و فجور سے بالکل دور ہونا چاہیے، اور تقوی پرہیزگاری کے اعلیٰ درجے پر پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ کما حق ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ سبھی لوگوں کو علماء سلف کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی طرح تقوی اور پرہیزگاری میں اعلیٰ درجے کی فوقیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی طرح کے فتویٰ یا مسائل کے یا اسلام کے بدنام ہونے کا سبب ہونے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔